ہسپانوی حکومت نے اندیا دیا ہے کہ اگر اسرائیل کی فٹ بال ٹیم فیفا 2026 کے لیے کوالیفائی کرتی ہے یا اسے ٹورنامنٹ میں شرکت کی اجازت دی جاتی ہے تو اسپین کی ٹیم میگا ایونٹ کا بائیکاٹ کر سکتی ہے۔ برطانوی اخبار کے مطابق گزشتہ روز ہسپانوی وزیر اعظم کی جماعت کے ترجمان پیٹسی لوپیس نے بیان دیا ہے کہ اگر اسرائیل کوالیفائی کرتا ہے تو ہم صورتحال کا جائزہ لیں گے جسے فیفا کے لیے دھمکی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ سب کو یہ احساس ہو کہ اسرائیلی ٹیمیں کھیلوں کے مقابلے یا یورو ویژن میں حصہ نہیں لے سکتی، اور کچھ لوگوں کو اس بات کا احساس بھی ہو رہا ہے۔ چونکہ ہماری آنکھیں کھلی ہوئی ہیں اور ہم جو کچھ دیکھتے ہیں اسے برداشت نہیں کرتے، اس لیے ہم خاموش نہیں رہ سکتے اور نہ ہی رہیں گے۔ رواں ہفتے کے آغاز میں وزیر اعظم پیڈرو سانچیز نے مطالبہ کیا تھا کہ غزہ میں اسرائیل کے اقدامات کی وجہ سے کھیلوں کے بین الاقوامی مقابلوں میں اس کی شرکت پر پابندی عائد کی جائے۔ ہسپانوی وزیر اعظم نے سوشلسٹ ورکرز پارٹی کے نمائندوں کے سامنے کہا کہ اسرائیل اپنی شبیہہ کو وائٹ واش کرنے کے لیے کسی بھی بین الاقوامی پلیٹ فارم کا استعمال جاری نہیں رکھ سکتا۔ انہوں نے موقف اپنایا کہ اسرائیل کے ساتھ روس جیسا ہی سلوک کیا جانا چاہیے جس کی 2022 میں یوکرین پر حملے کے بعد فیفا اور یوفا کی رکنیت سے محروم کر دیا گیا تھا۔ اسرائیلی وزیر خارجہ نے رد عمل دیتے ہوئے پیڈرو سانچیز کے اسرائیل کے حوالے سے تبصرے کو بے عزتی قرار دیا۔ اس سے قبل حکومتی ترجمان اور وزیر کھیل پیلرا ایلگیریا نے بھی غزہ کی بگڑتی ہوئی صورتحال کے باعث اسرائیل کو بین الاقوامی مقابلوں سے باہر کرنے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ کھیلوں کو حقیقی دنیا میں ہونے والی پیش رفت سے الگ نہیں کیا جا سکتا، خاص طور پر جب حقیقی دنیا میں انسانی حقوق پامال ہو رہے ہوں۔ واضح رہے کہ 2024 میں اسپین نے ناروے اور آئرلینڈ کے ساتھ فلسطینی ریاست کو تسلیم کیا، اور گزشتہ ہفتے پیڈرو سانچیز نے اسرائیل پر نسل کشی کا الزام لگایا اور اس کے خلاف متعدد اقدامات کا اعلان کیا جن میں ہتھیاروں کی پابندی بھی شامل ہے۔ گزشتہ دنوں اسپین میں سائیکلنگ مقابلے میں اسرائیلی ٹیم کی شرکت پر فلسطین کے حق میں مظاہرے شروع ہو گئے تھے جنہوں نے شدت اختیار کی، جس کے بعد مقابلہ بنا کسی نتیجے کے ختم کرنا پڑا تھا۔ دنیا کھیل کے سب سے بڑے ٹورنامنٹ کا انعقاد 2026 میں کینیڈا، امریکہ اور میکسیکو کی میزبانی میں ہوگا، جہاں پہلی بار 48 ٹیمیں ٹورنامنٹ کا حصہ بنیں گی۔ اسرائیل نے 1970 کے بعد سے ٹورنامنٹ کے لیے کوالیفائی نہیں کیا ہے، لیکن چونکہ اب ٹیموں کی تعداد 32 سے بڑھا کر 48 کر دی گئی ہے تو قوی امکان ہے کہ اسرائیل کوالیفائی کر جائے گا۔ کوالیفائی مرحلے میں اسرائیل اپنے گروپ کے تیسرے نمبر پر ہے، جبکہ اس کے ابھی 3 میچز باقی ہیں جہاں سے وہ براہ راست یا پھر پلے آف کھیل کر ٹورنامنٹ کا حصہ بن سکتا ہے۔ وہیں دوسری جانب اسپین کی ٹیم 2026 کے عالمی کپ جیتنے کے لیے سب سے زیادہ فیورٹ ہے، اور زیادہ تر فٹ بال شائقین نوجوان بہترین کھلاڑیوں پر مشتمل ٹیم کو کھیلتا دیکھنے کے منتظر ہیں۔ ایسے میں اسپین کے ٹورنامنٹ کے بائیکاٹ کا اندیا یقینی طور پر فیفا اور دنیا فٹ بال میں انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ بارسلونا اور ریال میڈرڈ جیسے ٹاپ لیول کلبز رکھنے والے ملک کی قومی ٹیم میں لامین یمال، پیڈری، کاروہال اور اس جیسے بہت فٹ بالر جو شائقین کے پسندیدہ ہیں، جن کی عدم شرکت کا امکان فیفا کے لیے ہرگز قابل قبول نہ ہوگا۔ 2024 کے یورو کپ کی فاتح ہے، جبکہ اولمپکس میں گولڈ میڈل بھی اسی ہسپانوی ٹیم نے اپنے نام کیا تھا، جس کے بعد اسے 2026 کا فیفا ورلڈ کپ جیتنے کے لیے سب سے مضبوط ٹیم تصور کیا جا رہا ہے۔